क्या बात है, क्या बात। تمہارے پیٹ میں میری محبت ہے. اللہ اکبر. کیا ہے؟ ارے بول دیں, پریشان ہے, ختم کر دوں, جیسی آئیں گے میں ختم کر دوں گا. محبت ہے. 30,000 میری امانت کے طور پر تم پہ پیسے ہیں. ذرا سنیں, آ کے حساب لوں گا کہ تم نے پیسہ کہاں خرچ کیا ہے. تمہارے پیٹ میں جو میری محبت کی نشانی ہے اس کے بارے میں بھی پوچھوں گا. اسے کیا سکھلایا ہے؟ آج تم سعودی چلے گئے, تم نے بی بی کے اکاؤنٹ میں 5 ڈالے, 10 ڈالے, کوئی حساب نہیں ہے. تجھ سے قیامت میں اس کا حساب نہیں ہوگا. کوئی برا نہ مانے, سب سے حساب ہونا ہے. لائن میں کھڑے کر کے حساب لیا جائے گا. جوانی تجھے دی تھی کہاں گزاری, دولت تجھے عطا کی تھی کہاں گزاری. اللہ اکبر. تو نے بی بی کو پیسے دیے, بی بی نے اڑا دیے, نہ جانے کس کو دیے, کہاں خرچ کیے, کوئی حساب نہیں. نہ بچوں کے پڑھانے پہ لگایا ہے, نہ بچوں کو صحیح طریقہ سکھایا ہے. اپنے آپ گھومتی ہے, بچوں کو بھی گھماتی ہے. تجھ سے حساب لیا جائے گا. اتنا سخت حساب دینا پڑے گا. وہ جگہ, وہ مقام جہاں انبیاء تک کھڑے ہونے سے گھبرائیں گے. تیری اور میری اوقات کیا ہے, تیری اور میری حیثیت کیا ہے. میں آگے بات نہیں بڑھاتا. عبد الرحمن فروخ ہے, سفر پہ نکل گئے, کام کی غرض سے نکلے ہیں. 30 یا 20 سال, 20 سال لگ گئے. اگر 20 سال, 20-22 سال میں لوٹ کے آئے. مصطفیٰ جان رحمت کے شہر مدینہ تشریف لے آئے. کون سے شہر؟ شہر مدینہ. اللہ آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کے روضہ انور کی زیارت نصیب فرما دے. کبھی موقع ملے تو بغداد بھی جانا. اللہ اکبر. غوث اعظم فرماتے ہیں جو میرے بابو شیخ سے گزر جاتا ہے میرے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے. بابو سبحان اللہ. غوث اعظم کے محلے کا نام بابو شیخ, پہلے محلے کا نام بابو العجز تھا. بعد میں غوث اعظم پہنچے تو بابو شیخ ہو گیا. خدا کرے اتنا پیسہ, میں بتاتا ہوں آپ کو, اگر وہ بلائیں گے نا تو پیسے کا انتظام بھی غوث اعظم فرماتے. اللہ اکبر. 22 سال کے بعد لوٹ کے آیا نا, مدینے کا نقشہ بدل گیا, مکے کا نقشہ تبدیل ہے. اب یہ لوٹ کے آ رہا ہے, سوچا گھر بعد میں جاؤں گا, پہلے مصطفیٰ جان رحمت کے روزے پہ حاضری دے لوں. اللہ اکبر. بات سمجھ آ رہی؟ جی پوری آ رہی؟ بالکل. حاضری دے لوں. جا کے مصطفیٰ جان رحمت کے روزے پہ سلام پڑھا, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بیٹھ گیا. کہتا ہے جیسے ہی میں بیٹھا ہوں میرے کانوں میں نے کسی کے حدیث پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. اتنے حسین انداز میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ آج تک میں نے حدیث سنانے والے بڑے سنے ہیں, بڑے دیکھے, لیکن جیسی اس کی آواز ہے کسی کی نہیں سنی ہے. اس نے لوگوں سے پوچھا یار یہ کیا ہو رہا ہے. آج کسی بتانے والے نے بتایا کہ مسجد نبوی میں محدث مدینہ شیخ ربیہ حدیث سنا رہے ہیں, حدیث کا درس دے رہے ہیں, لوگ سن رہے ہیں. یہ کہتا ہے میں بھی پہنچ گیا. اللہ اکبر. مسجد نبوی میں پہنچا تو عجیب منظر تھا. 80 90 سال کے بوڑھے ہیں, آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. شیخ ربیہ کی عمر 20-21 سال کی ہے. یہ درس حدیث دے رہے ہیں, یہ سنا رہے ہیں. 80 90 سال کے بوڑھوں کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. یہ کہتے ایک ہی دن میں اس نوجوان نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے, مجھے اپنا غلام بنا لیا ہے. اللہ اکبر. میرے دل میں اس کی محبت جاگزی ہو گئی ہے, میرے دل میں اس کی محبت اڈیل دی گئی ہے. میں اس کا غلام ایک دن میں بن کے بیٹھ گیا ہوں. اب یہاں سے جانے کا گھر من نہیں کرتا ہے, لیکن جیسے ہی درس حدیث ہوا ہے میں نے اپنے گھر کا رخ کیا. 22 سال کے بعد پہنچا تھا. میں نے گھر کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی ہے. میری بیوی نے دیکھا 22 سال کے بعد پہچانتی نہیں تھی, لیکن جیسے تیسے کر کے پہچان لیا. اللہ اکبر. میرا منہ دھلوایا, ہاتھ دھلوائے ہیں. اللہ اکبر. ذرا اندازہ کرے, بیوی بھی وفادار ہونا چاہیے. مصطفیٰ جان رحمت فرماتے اگر کسی کو بیوی باحیا باوفا مل جائے تو اس کی دنیا بھی جنت ہے, آخرت بھی جنت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن بڑا مشکل مسئلہ ہے, بیوی باحیا باوفا مل جائے اس دور میں. اللہ, لوگ ماں بیوی کے آنے بعد ماں کو بھول جاتے ہیں.
یہ حقیقت ہے، 99 نہیں تو 90 گھروں کا مسئلہ ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتا ہر کسی کا حق علیحدہ ہے، یہ سسرال پہنچا تو ساس کو ماں، خسر کو ابا، اور ادھر اماں اور ابا کا پتہ نہیں کہ کس جانب پڑے۔ ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے، تمہیں رونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم اپنی ساس کو ساس نہ سمجھو، تم اپنے خسر کو خسر نہ سمجھو، ان کا مقام ان کی جگہ ہے، مگر اگر تیرے ماں باپ ناراض ہو کے دنیا سے چلے گئے، تیری قبر بھی کامیاب نہیں ہے، تیری آخرت بھی کامیاب نہیں ہے، پھر تو ایسے ہے جیسے زندگی میں آیا ہی نہیں تھا، تو نے زندگی میں زندگی گزاری نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ اور اگر تیرے ماں باپ راضی ہے، دنیا تجھ سے ناراض ہے، تو قبر میں پہنچے گا، مصطفیٰ جان رحمت آ کے فرمائیں گے فرشتوں ہٹ جاؤ، یہ میرا امتی ہے، اور میدان قیامت میں پہنچے گا، فرشتے کہیں گے جہنم کے فرشتوں سے، ارے اسے کہاں لے کے جاتے ہو؟ اپنے ماں باپ کا فرما بردار بن کے آیا ہے، چھوڑ دو، اللہ نے اسے جنت عطا فرمائی۔ اللہ بے شک، سبحان اللہ۔ بڑا پیچیدہ ہے جی سب بیٹھے، میں بھی شادی شدہ ہوں، آپ بھی شادی شدہ ہیں، بڑے لوگ شادی شدہ ہیں، جن کی نہیں ہوئی اللہ ان کی شادیاں کروا دے۔ آمین آمین۔ ہیں کچھ لوگ، میں کہنا نہیں چاہتا، نہیں کہوں گا اس بات کو، یہی رہنے دیجیے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت عبد الرحمن فاروق گھر آئے نا، بیوی نے بڑی مشکل سے پہچانا، 20-22 سال میں کوئی گھر آئے، اللہ اکبر۔ اے بھیا ہلو، 20-22 سال میں گھر آئے، پہچان لیا، دسترخوان لگا، حضرت عبد الرحمن فاروق فرماتے ہیں کھانا بعد میں کھاؤں گا، کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے وہ جو 30,000 روپے دے کے گیا تھا ان کا حساب دو۔ اندازہ کریں، وہ جو تمہارے پیٹ میں اپنی محبت کی نشانی چھوڑ کے گیا تھا اس کو کیا سکھایا، اس کا حساب دو۔ اب کی بیوی کہتی ہے شوہر نامدار بیٹھے تو صحیح، کھانا تو کھائیں، 20 سال کے بعد آئے ہیں، آپ کے چہرے کی زیارت تو کر لوں، آپ کے چہرے کو دیکھنے کو ترس گئی تھی، ذرا دیکھ تو لوں، بیٹھے تو صحیح، 30,000 روپے کا حساب بھی دوں گی۔ یہاں تو بیویاں جھگڑ جائیں گی، کیا جی 30,000 روپے لے کے بیٹھے ہو، 20 سال پہلے دیے تھے، ایک دن کا خرچہ تھا، پوری زندگی محنت سے اچھے اچھے جوڑے پہناتا رہا، کھانے کھلاتا رہا، ایک دن کمی واقع ہوئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ میں نے جہنم نے اپنی امت کی عورتوں کو جلتے دیکھا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں رسول اللہ کس وجہ سے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں ناشکری کی بنیاد پہ۔ صحابہ عرض کرتے ہیں رسول اللہ اللہ کی نافرمانی؟ آقا فرماتے ہیں نہیں نہیں، اپنی شوہروں کی نافرمانی کی بنیاد پہ جلتے دیکھا۔ یہ کبھی خوشحالی بھی آتی ہے، کبھی دکھ بھی آتے ہیں، تو زندگی کے ساتھ ہی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ بات آگے نہیں بڑھاتا، حضرت عبد الرحمن نے کھانا کھا لیا، اب دیکھا کہ گلیوں میں نعرہ لگتا آ رہا ہے، نعرے لگتے دیکھے، کانوں سے آواز ٹکرائی، گھر کے دروازے پہ آ کے دیکھا تو وہی شکل دیکھی، مسجد نبوی میں محدث مدینہ حضرت امام ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث پڑھا رہے تھے، انہی کو آتے دیکھا۔ یہ کہتے میرا دل مچلنے لگا، اپنی بیوی کو کہتے وہ دیکھو دیکھو وہ نوجوان آ رہا ہے جس نے مجھے ایک ہی دن میں اپنا غلام بنا لیا ہے، جس کی محبت میرے دل میں جاگزی ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی بیوی مسکرا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ تاریخ کہتی ہے عبد الرحمن فاروق کہتے ہیں وہ میرے گھر کے قریب آنے لگا، جیسے ہی میرے گھر کے دروازے کے اندر قدم رکھا ہے، حضرت عبد الرحمن فاروق کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے ہیں۔ اب میری بیوی سے میں نے پوچھا بتاؤ اس کا حساب دو، وہ 30,000 کہاں ڈالے تھے، وہ میری محبت کی نشانی جو تمہارے پیٹ میں چھوڑ کے گیا تھا وہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ کی بیوی کہتی ہے جس 30,000 کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو، جس نشانی کے بارے میں پوچھ رہے ہو، وہ نشانی بھی یہ ہے کہ 30,000 روپے بھی میں نے ان کی تعلیم۔ اللہ اکبر۔ ذرا اندازہ تو کیجئے یار، ہم تو 30,000 روپے کوئی ہمیں دے جائے نا، اڑا کے پھینک دینا، ہٹا اس کے 2,000 کے کپڑے بنا لیے، 5,000 کے جوتے، پھر شان سے گھومتا پھرے گا۔ اور بیویاں میک اپ شوہر کے لیے کبھی نہیں کیا، میک اپ کیا تو شادی میں جانے کے لیے۔ اپنا معیار سدھارو، اپنا
طرز زندگی سدھار لو. قسم خدا کی آج اگر تم فاطمہ الزہرا کی کنیز بننے کا وعدہ کر لو تو اللہ فرماتا ہے میں ان کے سروں پہ آج ہی اپنی رحمت کی چادر تان عطا کروں. ارے تم بنو تو صحیح, تمہاری شان تو تم تھی کیا یار, تو اندازہ تو کریں آج حضرت عورتیں کہتی پڑھ لکھ کے کہ اسلام نے کیا عطا فرمایا, اسلام نے کیا دیا ہے, تم اپنی حیثیت تو دیکھو. اسلام نے, لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کے اوپر تعلیم کو بند فرمایا. مصطفیٰ جان, ایک بات بتاؤں گا, مصطفیٰ جان رحمت کے وصال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ رب العزت نے آدھی صدی تک صرف اس لیے زندہ رکھا کہ حضرت عائشہ اپنے آپ ایک یونیورسٹی ہے, ایک جامعہ ہے. اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں اگر مصطفیٰ جان رحمت کے بعد ہمیں کسی مسئلے میں الجھ جاتے, یہ مجتہد فی الفقہ صحابہ ہیں جنہوں نے اجتہاد میں ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہے, جنہوں نے فقہ و اسناد میں ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہے. ان صحابہ کی بات ہے, وہ کہتے ہیں اگر مسئلے میں الجھ جاتے تھے تو ہم حضرت عائشہ کے پاس جاتے تھے. آپ فرمائیں اگر آقا زندہ ہوتے تو ان کا اس مسئلے کے بارے میں کیا رائے ہوتی. حضرت عائشہ ان کے مسئلوں کو سلجھاتی نظر آتی. اللہ اکبر. لیکن ہاں, اسلام نے تعلیم حاصل کرنے کا ایک طریقہ عطا فرمایا ہے, ایک قانون دیا ہے. تعلیم حاصل کرنا اس طریقے پر نہیں ہے کہ تم نے اسکولوں میں جا کے اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو اسٹیج پہ نچوانا ہے, تم نے اپنی بیٹیوں کو اسٹیج پہ نچتے ہوئے تالیاں بجانا ہے. اسلام کہتا ہے تعلیم سکھاؤ مگر پردے میں رہ کے سکھاؤ. اگر تو تعلیم پردے میں رہ کے سکھا لے گا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں تجھے بھی جنت عطا فرماؤں گا, تیری بیٹی کو بھی جنت عطا فرماؤں گا. لیکن ایسے نہیں کہ تم نے اسکول میں بھیجا, ادھر 15 اگست کے نام پر, کہیں 26 جنوری کے نام پر تم اپنی بیٹیوں کو نچواتے ہو کہ نہیں. ارے بھائی ناچ گانا ہوتا ہے کہ نہیں, تم بھی دیکھتے ہو, تالیاں بجاتے ہو کہ نہیں. بے حیائی, بے شرمی, ضمیر اس حد تک گر گیا کہ تم اپنی بیٹی کو سرے راہ نچواتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتی. اللہ اکبر. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات اور بتا دوں, بات کر کے دیکھیں کب تک اور ہیں. درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنا, آپ کی جو مسجد ہے مسجد غوثیہ, مسجد غوثیہ, اس مسجد میں ایک کنواں ہے. بغداد کون کون لوگ گئے, ہاتھ اٹھا کے بتا دے ذرا, کوئی گیا؟ اللہ سب کو غوث اعظم اپنے بغداد میں بلا لے. اللہ کر جانا چاہتے ہیں نا, انشاءاللہ ہاتھ اٹھانے سے نہیں جائیں گے, دل میں پکا عزم رکھو, ارادہ رکھو, انشاءاللہ ایک نہ ایک دن غوث اعظم بلائیں گے ضرور انشاءاللہ. مسجد غوثیہ میں ایک کنواں ہے, اس کنویں سے حضرت شیخ بارقی رحمت اللہ تعالی علیہ, کیا نام ہے, نام لینے ثواب ملے گا, شیخ بارقی, کیا نام ہے, شیخ بارقی رحمت اللہ تعالی علیہ 20 سال سے غوث اعظم کے مہمانوں کو کنویں سے پانی بھر بھر کے پلاتے. اللہ, پانی پلانے کا بڑا عظیم ثواب ہے.